ایک رات آپ مطالعہ کر رہے تھے تو رات کو مطالعہ کرتے کرتے رات کا کافی سارا حصہ گزر گیا, آخری پہر تھا. اس آخری پہر میں پھر نیند کا کچھ غلبہ ہوا تو آپ کو نیند آ گئی, تو خواب دیکھا تو خواب میں آپ کے والد گرامی مخدوم سید وحید الدین احمد غوث رحمت اللہ تعالی وہ خواب میں تشریف لائے, اور انہوں نے آ کے حکم دیا کہ بیٹا آپ حرمین شریفین کی طرف زیارت کے لیے تیاری کرو, ملتان سے حرمین کی طرف جاؤ, اور وہاں وہ سعادت اور نعمت آپ کو ملنے والی ہے جو ازل سے آپ کا انتظار کر رہی ہے. اب آپ پھر جب آنکھ کھلی تو اپنے والد گرامی کے حکم کے مطابق پھر آپ وہاں سے, یہ کم و بیش 615 ہجری تھا جب آپ وہاں سے اپنے 7 خدمتگار اپنے لیے 7 بندے تو حرمین کی طرف آپ روانہ ہو گئے. تو حرمین پہنچ کر سب سے پہلے تو آپ نے فریضہ حج ادا فرمایا, اور فریضہ حج ادا کرنے کے بعد پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور وہاں پر جا کر آپ نے 3 سال تک وہاں پہ آپ نے مجاوری اختیار کی, اور اس دوران آپ وہاں پر شیخ کمال الدین یمنی رحمت اللہ تعالی, یہ بہت بڑے شیخ تھے اس وقت مدینہ میں, تو ان سے آپ نے فقہ اور حدیث کے علوم میں استفادہ کیا, ان سے علوم حاصل کیے, اور ابتدائی علوم تو آپ نے اپنے والد گرامی اور اس وقت کے جو کچھ شیوخ تھے ان سے حاصل کیے تھے, اور وہاں جا کر بھی مدینہ شریف میں بھی آپ نے علم فقہ اور علم حدیث پہ آپ نے پھر اس پہ آپ نے توجہ کیا اور وہاں سے استفادہ کیا. پھر 3 سال تک آپ وہاں پہ رہے, تو 3 سال جب پورے ہوئے تو پھر دن کا وقت تھا, تو ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب کے اندر. پہلے والد گرامی خواب میں دیکھا, تو اور میں جو آپ کو وہ 4 آپ کے رشتے بتائے, ان میں جو 2 رشتے ہیں آخری وہ بھی آپ کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی, تو آپ کا حکم ہوا تھا اے عبد الرشید ان سے نکاح کر لے, اور آقا نے بشارت دی تھی کہ یہ جو 2 بیٹے ہیں مخدوم حسن قتال اور مخدوم صدر الدین قتال رحمت اللہ تعالی, آقا نے بشارت دی تھی خواب کے اندر, فرمایا تھا یہ دونوں فرزند آقا کی بشارت سے ہی پیدا ہوئے تھے, اور آقا نے فرمایا تھا یہ ایک کتب اول ہوگا اور ایک کتب ثانی ہوگا. ان کے قدم قدم پر آقا کی توجہات تھی, خواب میں میرے آقا رہنمائی فرما رہے ہیں. تو میرے آقا خواب میں تشریف لائے, اور میرے آقا نے فرمایا کہ 3 سال یہاں پہ ہو چکے ہیں, اب آپ یہاں سے ہمدان کی طرف جائیں, یہاں سے جو فیض آپ کو ملنا تھا وہ مل چکا ہے, اب جو اگلا حصہ ہے فیض یاب ہونے کا وہ یہاں نہیں, وہ ہمدان میں ہے, آپ کا حصہ وہاں پر ہے, تو آپ ہمدان جائیں, اور ہمدان میں آپ کا انتظار کر رہے حضرت سید علی بن یوسف ہمدانی رحمت اللہ تعالی, وہ آپ کے منتظر ہیں. اب وہاں پہنچے, وہاں سے آپ کو مزید فیض ملے گا, پھر جو وہ فیض پھر آپ نے لے کر پھر امت میں بانٹنا ہے. تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر مدینہ شریف سے روانہ ہوئے, ہمدان پہنچے آپ. تو ادھر جب پہنچے تو حضرت سید علی بن یوسف ہمدانی رحمت اللہ, جب ان کو خبر ہوئی کہ آپ آئے تو آپ آگے بڑھ کے آپ نے استقبال بھی کیا, اور آ کے خود فرمایا کہ آئے سیدی میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا, کیونکہ آقا نے حکم دے دیا تھا کہ عبد الرشید آ رہا ہے تو وہ آپ کے پاس رہے گا, یہاں سے کچھ فیض جو ملنا ہے وہ ان کو یہاں سے عطا ہوگا, تو یہ آپ کے انتظار میں تھے. ادھر بھی آقا کا حکم آ چکا تھا, تو وہاں پہ پھر آپ رہے. یہاں بھی آپ نے 3 سال کا عرصہ گزارا, یعنی 3 سال مدینہ میں گزارے, پھر 3 سال ہمدان میں. تو پھر جب 3 سال کے عرصے میں آپ نے اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کر فیوض و برکات سمیٹے, تو 3 سال کے بعد مرشد نے آپ کو پھر وہاں سے الوداع کیا, کہ اے عبد الرشید, اے خوش قسمت فرزند, اب ہماری رہنمائی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اب آپ جائیں اور جا کے پھر اللہ کی مخلوق میں فیض کو عام کریں. 3 سال کا عرصہ گزار کے جب وہ وہاں سے جانے لگے تو جو
سید علی بن یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی جو اپنے مریدین تھے تو وہ سوال کرنے لگے، کہنے لگے اے شیخ ہم آپ کے پاس کئی سالوں سے یہاں پہ، کسی کو 10 سال ہو چکے، کسی کو 15، کسی کو 20، ہمیں آپ نے ابھی تک نہیں بھیجا فیض عطا کر کے، اور اس بندے کو ٹوٹل 3 سال ہوئے اور آپ اس کو 3 سال کے اندر فیض یاب کر کے روانہ بھی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت پھر علی بن یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے اور اپنے تلامذہ سے فرمانے لگے کہ اب اس خوش قسمت فرزند کو ہماری رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا اب جو کچھ بھی تمہیں ملنا ہے وہ بھی اسی سے ملے گا، کیونکہ اس کو ہم نے کامل کر دیا ہے۔ تو 3 سال کے بعد پھر آپ اپنے مرشد کامل سے اجازت لے کر واپس ملتان تشریف لائے۔ پھر آپ کے مرشد نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ واپس جا کے ملتان شہر میں نہیں رکنا، بلکہ ملتان سے مشرق میں 15 سے 20 کلومیٹر جا کر وہاں جا کے ڈیرا لگانا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس علاقے کا نام پہلے ماڑی پور تھا، لیکن بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ آبادی ہی کوئی نہیں تھی، شاید آبادی نہیں تھی، علاقے کا نام ماڑی پور ہو، لیکن آپ آئے تو پھر آپ کے آنے کی وجہ سے، چونکہ یہاں پہ تو جنگل ہی جنگل تھا، تو آپ آئے اور آپ نے جا کے مسجد کی تعمیر ہوئی، پھر مدرسہ یہیں پہ قائم کیا، اور برے صغیر کی سب سے پہلی یونیورسٹی اور دین کی جو درسگاہ ہے وہ یہاں پہ بنی تھی۔ یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہاں سے پھر برے صغیر کی سب سے بڑی جو درسگاہ تھی وہ یہاں آپ کے علاقے میں تھی، مخدوم رشید میں، یہاں پہ آپ نے اس کی بنیاد ڈالی، اور یہاں پر سارے علوم پڑھائے جاتے تھے، سارے علوم، یہ نہیں کہ صرف ایک تعلیم دی جاتی، کسی اور کوئی علم ایسا نہیں تھا جو یہاں سے مل نہ رہا ہو، اور آپ کے ذریعے پھر وہ پورے پھر دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے علم حاصل کرنے، پوری دنیا سے آیا کرتے تھے، سب سے بڑی درسگاہ یہاں پہ تھی۔ تو آپ نے پھر یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے آپ نے مسجد بھی تعمیر فرمائی، یہاں پہ اپنا خیمہ بھی لگایا، تو پھر یہاں پہ آہستہ آہستہ پھر وہ آبادی بڑھنے لگی۔ پھر آپ کے ہاتھ پر اس وقت لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ پھر اسلام قبول کیا، بیعت بھی کی، اسلام قبول کیا۔ تو یہ آپ کا پھر عملی جو زندگی کا حصہ تھا پھر مخدوم رشید میں یہاں پہ شروع ہوا۔